سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ارواحنا فداہ وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، اسلام تک کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز کیا تھا اس کی آج 8ویں کڑی ہے، اور تیزی سے کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کیے، بہت ہی خلاصتاً مختصراً، کیونکہ موضوع بہت وسیع ہے اور فقط ایک اشارہ کرنا مقصود تھا کہ انشاءاللہ پھر بعد میں آپ لوگ خود اس موضوع پر مزید مطالعات فرمائیں، غور و فکر کریں، مباحثات کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں، سوالات کریں. یہاں پر فقط اس مختصر سے وقت میں کچھ اشارات ہی ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. اس سلسلے میں جو بنیادی گفتگو ہوئی، اہم جو گفتگو کا جو محور تھا وہ یہ تھا کہ ہم لوگ اس سے پہلے کہ دین کو سمجھیں کہ دین کیا ہے، ضروری ہے کہ دین کے اس تصور کائنات کو سمجھے کہ جو ہمیں یہ دین دیتا ہے. اور آپ کی خدمت میں بیان ہوا کہ دین کے جو تصور کائنات ہے، جس طرح سے اس پوری کائنات کو، اس نظام کو دیکھتا ہے، اس کے 3 پلرز ہیں، خدا ہے، انسان ہے اور یہ جہان ہے جس میں وہ زندگی گزار رہا ہے. اور اس تصور کے اوپر پھر اس کی باقی تمام تعلیمات کا دار و مدار ہے. جیسا یہ تصور ہے، اسی طرح سے وہ عمارت جو اسلام کی ہے اسی طرح سے پھر وہ قائم ہوتی ہے. یہ گفتگو کا اب تک کا خلاصہ تھا. اس کے بعد آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک اہم ترین مسئلہ، بلکہ اہم ترین رکن جو دین اسلام کا ہے، جسے ہم امامت کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس کے متعلق کچھ گفتگو ہوگی. عزیزان محترم، امامت کا جو مسئلہ ہے ایک طرح سے جو ہم کہتے ہیں رکن ہے دین کا، یعنی اگر یہ نہ ہو تو دین باقی نہیں رہ سکے گا. رکن کہتے ہیں پلر کو. اگر کوئی پلر کسی بلڈنگ سے نکال دیا جائے تو وہ بلڈنگ باقی نہیں رہ سکتی، وہ عمارت جو ہے وہ باقی نہیں رہ سکتی. امامت بھی دین کا اسی طرح سے ایک رکن ہے، اس کا ایک ستون ہے. یہ جو مسئلہ ہے امامت کا، بعض افراد سمجھتے ہیں کہ یہ شیعہ اور سنی کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے، کہ شیعہ جو ہیں امامت کے قائل ہیں اور اہل سنت جو ہیں امامت کے قائل نہیں ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. امامت کا مسئلہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے. امامت کا کیوں؟ اس لیے کہ امامت کو صرف اور صرف شیعہ مانتے ہیں، اور اہل سنت جس امامت کے ہم قائل ہیں اصلا اس کی نفی نہیں کرتے. یعنی کیا مطلب؟ دیکھیں، اہل سنت کے ہاں امامت، جب اس لفظ سے وہ کیا مراد لیتے ہیں، ان کے نزدیک یہ جو مسئلہ ہے شیعہ اور سنی کے درمیان، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہم صلی علی محمد و آل محمد جو مسئلہ پیش آیا، جس کی وجہ سے ایک اختلاف امت میں پیش آیا، وہ خلافت اور حکومت کا مسئلہ تھا. کہ اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر کسی کو خلیفہ بنا کر نہیں گئے اپنے بعد، اور یہ امت کے اوپر چھوڑ دیا کہ جس کو چاہیں وہ خلیفہ بنا لیں، اور جو شخص بھی جس کو امت جو ہے اہل سمجھتی ہے وہ یہ ذمہ داری کو نبھائے اور اس کو اپنے اختیار میں لے. اس معنی میں یعنی اگر ہم حکومت اور خلافت کی بات کریں تو اہل سنت کا یہ موقف ہے، جبکہ شیعہ اصلاً اس معنی میں نہیں لیتے امامت کو. شیعوں کے نزدیک امامت یہ نہیں ہے، یعنی فقط مختص نہیں ہے، محدود نہیں ہے امر حکومت اور خلافت سے، بلکہ جس معنی میں ہم امامت کے قائل ہیں اصلاً اہل سنت جو ہیں اس کے دعوے دار نہیں ہیں. لیکن اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب میں کہوں یہ چیز فرض کریں میری ہے، آپ کہیں یہ چیز میری ہے،
ایک چیز پہ جب ہم جو ہے دونوں ایک چیز کا دعویٰ کریں گے تو وہاں پہ اختلاف ہوگا. بالآخر ایک شے ہے، یا تو اس کی ہوگی یا اس کی ہوگی، اختلاف وہاں پر ہوتا ہے. لیکن اگر دو مختلف چیزیں ہوں اور ایک کہے کہ یہ چیز ہماری ہے، دوسرا کہے وہ چیز میری، تو اختلاف نہیں ہوگا. دو الگ الگ باتیں ہیں، دو الگ الگ کانسیپٹس ہیں، دو الگ الگ فکریں ہیں. امامت بھی وہی چیز ہے. جس چیز کے ہم قائل ہیں کہ ہمارے ائمہ 12 امام جو ہیں اس منصب پر فائز ہیں، وہ امامت کا منصب ہے. اور اہل سنت اصلاً اس منصب کے قائل نہیں ہیں کہ ہم اس مسئلے میں اختلاف کریں. ہاں، اختلاف ایک جزئی مسئلے کے اندر ہے. وہ جزئی مسئلہ کیا ہے کہ ہم جب جس شخص کو امام مانتے ہیں اس کے فرائض میں سے ایک فریضہ کیا ہے؟ حکومت ہے. اس امامت کا ایک فریضہ، اس کی ایک شان جو ہے کیا ہے؟ حکومت ہے. اس ایک شان کے اندر پھر ہمارا یہاں پہ اختلاف ہوتا ہے. وَإِلَّا جس انسان کو ہم کہتے ہیں یہ امامت کے منصب پر فائز ہے، اہل سنت اصلاً اس کو ماننے کو ان کے نزدیک منصب ہے ہی نہیں کوئی. یعنی رسول خدا کے بعد ایسا کوئی منصب نہیں ہے کہ ایک منصب ہو امامت کا جس پر ایک معصوم شخص فائز ہو، جس سے کوئی گناہ نہ ہوتا ہو، جو زمانے کا عالم ترین انسان ہو، جس سے کوئی غلطی نہ ہوتی ہو. نہیں، ان کے نزدیک کانسیپٹ نہیں ہے. وہ جن لوگوں کو خلیفہ مانتے ہیں خود اقرار کرتے ہیں، خود ان کی کتابوں کے اندر انسان جا کے پڑھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، خود ان کا اقرار ہے کہ نہیں جو خلیفہ ہیں، حتیٰ مثلاً بعض کے خلیفہ نہیں، بنو امیہ اور بنی عباس نہیں، جو جن کو خلفائے راشدین کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ چاہے حضرت ابو بکر ہوں، حضرت عمر ہوں، حضرت عثمان ہوں، یہ سب جو ہیں وہ غلطی کر سکتے ہیں، خطا کر سکتے ہیں، اور انہوں نے خطائیں کی ہیں کتنی ہی جگہ پر تاریخ میں. مگر یہ نہیں لکھا کہ حضرت عمر خود کہتے تھے کہ اگر میں علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. یعنی بار بار آ کے امام علیہ السلام ان کی ہدایت کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں، مشورت دیتے ہیں جب وہ چاہتے ہیں. اور بعض اوقات جب وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ اگر ہدایت نہ کی جائے تو امت مسلمہ کو نقصان ہے، تو خود بڑھ کے امام جو ہیں وہ ان کو مشورہ دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ خود اپنے خلیفہ کو جائز الخطا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں معصوم نہیں ہیں. بس سب سے پہلے اس مسئلے کو واضح کر لیں اپنے ذہنوں کے اندر کہ ہم جس انسان کو امام مانتے ہیں یا جس منصب کو ہم امامت کے نام سے یاد کرتے ہیں، اہل سنت اصلاً کسی کے لیے اس منصب کے قائل نہیں ہیں. بس اس معنی میں اختلاف کا معنی نہیں بنتا. اب آئیں یہ جس منصب کو امامت کے طور پر جانتے ہیں، ایک منصب کے قائل ہیں کہ امامت ایک منصب ہے. وہ کیا منصب ہے؟ کیا چیز ہے امامت؟ ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. دیکھیں اب تک کی جو گفتگو تھی وہ بنیاد بنے گی اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بیچ میں سے ایک بات جو ہے وہ امامت کی یہاں پہ شروع کر دی گئی، نہیں، وہ پورا سلسلہ ہے جو تصور کائنات جو بیان کیا گیا آپ کے سامنے. پھر دین کی کوئی کل جو ہے ایک خلاصہ بیان کیا گیا کہ دین کی تعلیمات کیا ہیں، دین کس قسم کے انسان کی تربیت کرنا چاہتا ہے، اور دین کس قسم کے اجتماع اور کس قسم کے معاشرے کو دیکھنا چاہتا ہے. اس تمام تصورات کو اپنے ذہن میں رکھیں. اب جو لوگ آج تشریف لائے ہوں گے نئے، ان کے لیے میں معذرت چاہوں کہ بالآخر اس پوری چیزوں کا خلاصہ بیان نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو لوگ یہاں پر آتے رہے ان کے ذہن میں ہے کہ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور آپ اس مسئلے کے اندر وارد ہوتے ہیں. دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ دین جو آیا وہ کیوں آیا؟ دین تاکہ انسانوں کو گمراہی سے ہدایت کی جانب لے جائے، ظلمت سے نور کی جانب لے جائے. واضح آیات ہمارے پاس اس سلسلے میں موجود ہیں. حدیث کے اندر آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے هو الذی ينزل على عبده آیات بینات. وہ خدا کون ہے کہ جس نے اپنے عبد کے اوپر، اپنے رسول کے اوپر واضح آیات کو نازل کیا. کیوں نازل کیا؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں ان آیات کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے کیا کرے؟ ظلمت سے نور کی جانب لے جائے. یہ جو سفر تھا انا للہ و انا الیہ راجعون جس کا ذکر کیا کہ ہر انسان جو ہے، یہ پوری کائنات جو ہے متعلق ہے خدا کے، اور اس کو واپس پلٹ کر جانا ہے، ایک سفر کرنا ہے دوبارہ خدا کی جانب، ایک اختیاری سفر کرنا ہے. خود سے اب جو ہے اس سفر کا انتخاب کرنا ہے اور اپنے رب کی جانب جانا ہے. اس سفر کے اندر کوئی ہونا چاہیے بالآخر کہ جو اس کی رہنمائی کرے. کیوں رہنمائی کی ضرورت ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح سے بیان ہوا کہ یہ دنیا، یہ جو جہان ہے، یہ خطرناک جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، یہ پر نشیب و فراز ہے، اس کے اندر کھائیاں ہیں، اس کے اندر اچان ہے، اس کے اندر جو ہے بالآخر انسان کو سخت راستے کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک امتحان کی جگہ ہے. اس راستے کے اندر انسان کہیں بہک نہ جائے، گمراہ نہ ہو جائے. ضروری ہے اس خطرناک راستے کے اندر
کہ انسان کی رہنمائی کی جائے. اس کو آزاد اگر چھوڑ دیا گیا تو انسان اس راستے پر گامزن نہیں ہو سکے گا, اس صراط مستقیم پر فائز نہیں ہو سکے گا. سورہ مائدہ میں ارشاد ہوتا ہے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. خدا ہدایت کرتا ہے تمہاری کس چیز کے ذریعے؟ اسی انبیاء کے ذریعے, اس کتاب کے ذریعے ان لوگوں کی ہدایت کرتا ہے جو چاہتے ہیں من اتبع رضوانہ سبل السلام, جو چاہتے ہیں کہ خدا کی رضا کو حاصل کریں, ان راستوں پر چلے جس کے ذریعے سے خدا کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. دوبارہ وہی بات, ان کو جو ہے خدا چاہتا ہے ان کی ہدایت کرے, ان کو ظلمات سے, اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جائے. يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اور ان کی ہدایت کرے صراط مستقیم کی جانب. یعنی اگر یہ قرآن نہ ہو, اگر یہ انبیاء نہ ہو, یہ سلسلہ نہ ہو نبوت کا, تو انسان صراط مستقیم کی جانب ہدایت نہیں پا سکے گا. بس دین کیوں آتا ہے؟ دین آتا ہے انسان کی اس سفر کے اندر ہیلپ کرنے کے لیے, اس کو اپنے مقصد تک پہنچانے کے لیے, اس ہدف تک. وہ ہدف کیا تھا؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس عبادت, اس معنی میں جو بیان ہوئی, اس حقیقی معنی میں جو عبادت ہے, وہاں تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی آئے اور انسان کو گائیڈ کرے اس راستے کے اندر, اس صراط مستقیم پر اس کو فائز کرے. بس دین کیا ہوا؟ دین ایک ایسے مجموعے کا نام ہے جس کے اندر معارف ہیں, دین کی تعلیمات ہیں, احکام ہیں, کہ جن کو کیا ہے, فقط یہ نہیں کہ نبی آئے اور ان کو بتا دے, وہ سن لیں اور لوگ نوٹ کر لیں اور جو ہے ان کو یاد کر لیں اور بس. نہیں, دین یہ نہیں ہے. ان احکامات کا مجموعہ ہے, ان حکمتوں کا مجموعہ ہے کہ جن کو معاشرے کے اندر نافذ ہونا ہے, تاکہ کیا ہو, تاکہ انسان چونکہ انفرادی زندگی نہیں گزارتا, انسان جو ہے ایک اجتماعی مخلوق ہے, اس اجتماع کے اندر, ایک معاشرے کے اندر رہتا ہے. جب معاشرے کے اندر رہتا ہے تو خود بخود ہے, ضروری ہے کہ آپس میں لوگوں کے اختلاف بھی ہوں گے. ایک ایسا ہو نہیں سکتا, آپ دو بھائیوں کو دیکھ لیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پوری زندگی جو بغیر اختلاف کے گزار دیں. نہیں, جب جہاں پہ بھی دو لوگ ہوں گے, ایک سے زیادہ جہاں پہ بھی جو لوگ ہوں گے, چاہے وہ دو ہوں چاہے دو سے زیادہ ہوں, وہاں پہ کہیں نہ کہیں جو اختلاف آئے گا. کہاں یہ کہ مثلا یہ ایک اربوں انسانوں کا ایک معاشرہ ہو, وہاں پہ اختلاف ضروری ہے, ہونا ہے, حتماً ہوگا اختلاف. اور جب یہ بات ضروری ہے, پس خدا نے پہلے سے جو ہے اس بات کو دیکھتے ہوئے, پیش بینی کرتے ہوئے ایک سلسلے کو ایسا رکھا تاکہ کچھ ایسے لوگ آئیں اس معاشرے کے اندر جو اس نظام کو قائم کریں کہ تاکہ اگر کبھی ان کے درمیان اختلاف ہو تو اس اختلاف کو ختم کیا جا سکے. بس اس نبی کا ایک کام کیا ہوا, ایک کام, اہم ترین کام کیا, تعلیمات دین کو لے کے آتا ہے, معارف دین کو لے کے آتا ہے, حکمت کو لے کے آتا ہے, کتاب کو لے کے آتا ہے. ایک کام, یعلمہم الکتاب والحکمہ, ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی, لیکن فقط تعلیم نہیں دیتا. دوسرا کام کیا ہے اس کا کہ جہاں پر دیکھتا ہے کہ ان عوام کے درمیان جو ہے, لوگوں کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے, تو ضروری ہے کہ پھر اختلاف کو بھی وہ ختم کرے. بس دوسرا کام کیا ہے کہ جب اختلافات ہوتے ہیں تو قضاوت کرتا ہے. قاضی کا منصب جو ہے وہ نبی کو دیا گیا ہے. ایک منصب تعلیم, دوسرا منصب قضاوت. تیسرا منصب کیا ہے؟ حکومت کا منصب ہے کہ کوئی بھی معاشرہ, کوئی بھی اجتماع جو ہے بغیر حکومت کے نہیں چل سکتا. بلاخر جنگل کا قانون نہیں ہو سکتا. اگر کہ جنگل کا قانون ہوگا تو اصلاً جو ہدف تھا خلقت کا وہ فوت ہو جائے گا. کیسے ایک انسان جو کہ کمال تک پہنچنا چاہتا ہے جنگل کے قانون کے اندر تو نہیں پہنچ سکے گا, اس کو اس کے حقوق نہیں مل سکیں گے, وہ سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ اپنے رب کی عبادت نہیں کر پائے گا, اس معنویت کو, اس کمال کو حاصل نہیں کر پائے گا. جب ہر طرف سے وہ دیکھے گا کہ لوگ جو ہیں اس کے حقوق کو جو غصب کر رہے ہیں, ایسے معاشرے میں انسان اس کمال تک نہیں پہنچ سکتا. بس حکومت کا ہونا ضروری ہے. آپ کسی بھی مکتب کے, کسی بھی نظام کے ایک انسان کو جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو, اگر آپ اس سے سوال کریں کہ کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ اس معاشرے کے اندر جس میں تم رہتے ہو ایک حکومت ہونی چاہیے, وہ کہے گا حتماً ضروری ہے, چاہے وہ ظالم کی حکومت ہی کیوں نہ ہو. حکومت کے بغیر کام نہیں چل سکتا. لیکن یہ کہیں کہ کسی کی حکومت نہ ہو, نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. بس حکومت ضروری ہے. بس یہ تین منصب اہم ترین منصب ہے جو خدا اس نبی کو دے کے بھیجتا ہے. ایک ہدایت کا منصب ہے, دوسرا اس معاشرے کے اندر جب جائے تو وہاں پہ حکومت الہی کو قائم کرے تاکہ جو احکام خدا نے دیے ان کو نافذ کر سکے. یہ احکام فقط تعلیم کے حد تک نہیں ہے کہ انسان کو یاد کر لے, نہیں, تاکہ وہ احکام کو نافذ کر لیں. اور تیسرا وہ قضاوت کا منصب ہے کہ اگر کبھی فرض کریں کوئی شخص گناہ کرتا ہے, اپنی حدود کو پھلانگ لیتا ہے اور کسی انسان کو قتل کر دیتا ہے, اب اس کا جو ہے قصاص کون کرے گا؟ ایک حکومت ہونی چاہیے, ایک نظام ہونا چاہیے کہ جو اس کا کام کرے. اگر کوئی چوری کرتا ہے, اگر کوئی معاشرے کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کرتا ہے, معاشرے کا امن و امان جو ہے خراب کرتا ہے, کون ہے جو اس کو کنٹرول کرے گا؟ کچھ احکام بھی ہونے چاہیے اور کچھ ایسی فورسز ہونی چاہیے جو کہ اس نظام کو قائم کرے معاشرے کے اندر. اس کے بغیر یہ دین کامل نہیں ہو سکتا. یعنی دین پورا مجموعہ ہے, صرف ایک چیز نہیں ہے, فقط عبادات کا ایک مجموعہ نہیں ہے, فقط تعلیم کا مجموعہ نہیں ہے, اس کو نافذ بھی ہونا ہے.
کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ ارشاد ہوتا ہے درود پہ محمد و آل محمد پر. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم نے جو رسولوں کو بھیجا بینات کے ساتھ، یعنی وہی تعلیمات دین کے ساتھ. فقط اس پر اکتفا نہیں کیا کہ رسولوں کو بھیج دیا جاؤ یہ تمہارے پاس آیات ہیں، یہ کتاب ہے، یہ حکمت ہے، نہیں. وانزلنا معهم الكتاب والميزان، قوانین کو بھیجا تو ساتھ میں میزان کو بھی بھیجا. میزان کا ایک تفسیر جو ہے روایت میں کی گئی ہے وہ امام کے نام سے کی گئی. میزان کون ہوتا ہے؟ امام ہوتا ہے. لیکن بعض تفاسیر کے اندر ہے کہ میزان سے مراد وہ سسٹم ہے، اس سسٹم کو اس حکومت کے ساتھ کہ بالآخر اس چیز کو نافذ کیا جا سکے. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ جب یہ سسٹم رائج ہو جائے معاشرے کے اندر تو پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ عادلانہ طور پر قیام کر سکے، ایک معاشرہ عادلانہ معاشرہ وجود میں آ سکے. اگر یہ نہیں ہوگا، فقط فقط تعلیمات کا بیان ہوگا، تو کبھی بھی عادلانہ معاشرہ وجود میں نہیں آئے گا. بس اس دین کا مقصد کیا ہے کہ انسانوں کو ہدایت کرنا. انسانوں کی ہدایت جو ہے وہ 3 چیزوں پر منحصر ہے. ایک، چونکہ انسان اپنی فلاح کو اچھی طرح سے نہیں سمجھتا، کس چیز میں اس کی فلاح ہے، کس چیز میں اس کی کامیابی ہے، کس طرح سے اس کو یہ راستہ طے کرنا ہے. بس سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ضرورت ہے کہ تعلیم اور حکمت کہاں سے ہے؟ خود اس کے خالق کی جانب سے ہے. یہ ایک کام ہے نبی کا، تعلیم دیتا ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ اس نظام، اس معاشرے کے اندر جو ہے عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کو قائم کرتا ہے. اور تیسرا، اگر ان کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں تو ان کے درمیان قضاوت کرتا ہے اور فیصلے کرتا ہے. یہ 3 اہم منصب ہیں نبی کے. اب یہ 3 منصب جو ہیں نبی کے ہیں. اب ہم سوال کرتے ہیں کہ جب نبی اس دنیا سے چلا جائے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ بالآخر ہمارے نبی جو آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا. دوسری طرف سے ہم کو قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ جتنے بھی تعلیمات ہیں قیامت تک، جن مسائل کا انسان کو جو ہے وہ ضرورت ہوگی، سب کو اس قرآن کے اندر بیان کر دیا گیا. تیسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ تمام تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی زندگی کے اندر بیان نہیں کر پائے. ان کے پاس فقط 23 سال کا عرصہ تھا. 23 سال کے اندر انہوں نے بہت کچھ بیان کیا، لیکن بہت کچھ بیان نہیں کر پائے، کیونکہ جیسے جیسے حالات آتے تھے ان حالات کے مطابق جب ضرورت پڑتی تھی آپ تفسیر فرماتے تھے، یا کبھی کسی آیت کی کہ یہ آیت یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہی ہے، خدا کی جانب سے آیت نازل ہوئی ہے، اور کبھی خود اس کی تفسیر کرتے تھے کہ ان حالات کے اندر یہ مسئلہ اس طرح سے حل ہوگا. ان احکام کو آپ نے بیان کیا. لیکن 23 سال کا عرصہ جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ اس 23 سال کے عرصے میں سے 13 سال مکہ کی زندگی ہے. مکہ کی وہ زندگی جس کے اندر شروع کے جو 3 سال ہیں جس طرح سے بیان ہوا، وہاں پہ فقط جو ہے ایک خصوصی افراد کی تربیت ہے. وہاں پہ عمومی اعلان نہیں کیا تبلیغ کا، دین کا. وہاں پہ خاص افراد کو جو ہے وہ چنا اور ان کے اوپر جو ہے وہ ٹائم لگایا، ان کی تربیت کی، تاکہ بعد میں افراد جا کے جو ہے وہ دین کی تبلیغ کا کام انجام دے سکے، دین کو پھیلا سکیں. بس 3 سال یہ نکل گئے. 20 سال کا عرصہ. 20 سال کے اندر جب اعلان عمومی کرتے ہیں اس دین کا تو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ابھی جو ہے وہ شروع کے اندر تقریباً 400 لوگ مسلمان ہوتے ہیں، تو وقت آتا ہے کہ 70 لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں. یہ مسائل ہیں جو اسلام نے پیش کیے. 3 سال کا عرصہ جو ہے شیب ابی طالب میں گزر جاتے ہیں. بس کتنا محدود وقت ہے آپ کے پاس کہ آپ کو جو ہے بیان نہیں کیا، آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا، اتنی مہلت نہیں تھی کہ تمام احکامات کو بیان کر سکیں. جب مدینہ میں آ جاتے ہیں، اب جب آ کے حکومت کو نافذ کرتے ہیں، اس معاشرے کے اندر اس نظام کو نافذ کرتے ہیں، تو جنگ کے بعد جنگ، جنگ کے بعد جنگ، جنگ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، کتنی ساری جنگیں ہیں جو آپ کو، جن کا جو ہے یہ تو فقط مشہور جنگیں جن کا ہم نام لیتے ہیں، ورنہ کتنی ہیں ایسی جنگیں ہیں. یا آپ خود ان جنگوں میں شریک ہوئے ہیں یا اپنے افواج کو بھیجا کہ جا کے شرکت کریں. بس ان حالات کے اندر جو ہے وہ یہ 23 سال گزرے ہیں. بس خود معلوم ہے انسان جو تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے احکام آپ نے بیان کیے ہوں. دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ، اور ہمارا دین خود احادیث ہیں جو کہتی ہیں کہ جو حلال خدا ہے اور جو حرام خدا ہے اس کو جو ہے قیامت تک کے لیے جو ہے وہ بیان کر دیا گیا. سب کچھ ہو گیا. اور کہاں بیان ہوا؟ کس کے سامنے بیان ہوا؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو حتماً نبی نے بیان کیا، کیونکہ نبی کا کام ہے بیان کرنا. امت کے سامنے بھی بیان نہیں کیا، پھر کہاں بیان کیا؟ اپنے وسیع کے لیے بیان کیا. اپنے وسیع کے لیے تمام احکامات کو، تمام تعلیمات کو، تمام حکمتوں کو، اس پوری کتاب کو، اس کتاب کی حقیقت کو منتقل کیا اپنے وسیع کی جانب، اپنے ولی کی جانب، خدا کے ولی کی جانب. یہ کام نبی نے کیا. بس نبی نے اپنے کام میں کوئی کوتاہی نہیں کی. جو تبیین کرنی تھی کر دی، جو بیان کرنا تھا کر دیا، جو توضیح دینی تھی دے دی. لیکن کس کو؟
ایک ایسے شخص کو کہ جو اس کا متحمل ہو سکتا تھا، جس کے اندر اتنی صلاحیت تھی کہ ان تمام احکامات کو لے لے، ان تمام تعلیمات کو سیکھ لے، سمجھ لے جیسا کہ وہ ہیں، ان کا بالکل اس کے اندر بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی چینجز کے. اور پھر اس وسیع کی ذمہ داری لگائی کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے زمانے کے اندر ان احکامات کو آہستہ آہستہ تم بھی جو ہے اس کو نافذ کرنا. اور پھر تمہارے بعد جو وسیع آئے گا اس کی ذمہ داری ہوگی کہ جو باقی احکامات جن کو بیان نہیں کیا جا سکے گا وہ اپنی زندگی میں بیان کرے گا، یہاں تک کہ 12 حجتیں ایک کے بعد ایک آتی رہیں گی. اور دین اس طرح سے ان تمام احکامات کو جو ہے وہ بیان ہوتے رہیں گے. دین کے اندر احکامات تدریجی ہیں، ایک ساتھ سارے احکامات عوام کے لیے بیان نہیں کیے گئے. دیکھیں دوبارہ سے غور، بیان ہوئے سارے لیکن ایک ساتھ عوام کے لیے بیان نہیں ہوئے. عوام اصلا اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، تو ان کے اندر صلاحیت نہیں تھی کہ وہ اتنے سارے احکامات کو اتنے تھوڑے سے پیریڈ کے اندر وہ حاصل کر پاتے. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد. بس یہ وہ منصب ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کو ظلمات سے نور کی جانب لے جانے کے لیے ایک نبوت کا منصب ضروری ہے. نبوت کے لیے جو اہم ترین فرائض ہیں وہ یہ ہیں. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی احکامات ہیں وہ ضروری ہے آخری نبی کو بیان کر دے، کیونکہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. جو کچھ ہے اس کو بیان کرنا ہے. اب یہ بیان کرے گا تو کیسے کرے گا؟ اس طرح سے جو ہے اس طرح سے بھی بیان ہوا، ایسی ذات کو منتقل کرے گا جس کے اندر وہ صلاحیت ہوگی. اچھا، جیسی اب یہ نبی جو ہے جن خصوصیات کا حامل ہوگا، جن صفات کا حامل ہوگا، جن کمالات پر فائز ہوگا، ضروری ہے کہ اس کے بعد آنے والا انسان انہی تمام خصوصیات کا حامل ہو. یعنی اس کے اندر اہم ترین چیز، دو اہم ترین چیزیں جو ہونی چاہیے، ایک علم اور ایک عصمت. معصوم ہو جس طرح سے نبی معصوم ہے، تاکہ جب اپنی قوم کی ہدایت کرے تو کہیں اس کا نفس جو ہے اس کے آڑے نہ آئے، کہیں پر بھی ذرہ برابر بھی جو غلطی نہ کرے. گناہ تو اصلاً جو ہے جانتے بوجھتے ہوئے جو انسان گناہ تو نہیں، حتیٰ غلطی بھی نہ ہو اس سے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم احتمال دے دیں اس بات کا کہ یہ جو ہم کو احکامات بتائے جا رہے ہیں، دین ہم کو جو بتایا جا رہا ہے، ممکن اس کے اندر اشتباہ کیا ہو امام نے، ممکن ہے یعنی جو شخص بعد میں آیا ہے اس نے ممکن ہے غلطی کی ہو، تو ہمارا اعتماد اس پہ سے سلب ہو جائے گا. پھر ہم اعتماد نہیں کر سکیں گے یہ صحیح بتا رہا ہے، ممکن یہاں غلطی کی ہو، ممکن ہے اسی وقت جو ہے وہ غلطی وہ بھول چکا ہو ایک چیز کو. نہیں، یہ تمام احتمالات کو ضروری ہے کہ جو ہے رفع دفع کیا جائے کہ نہیں، جو شخص اس منصب پر فائز ہوگا وہ اسی طرح انہی تمام خصوصیات کا حامل ہوگا کہ جس کا وہ نبی حامل تھا. تب جا کے دین کا جو کام ہے کہ جو لوگوں کو ظلمت سے نکالنا ہے نور کی جانب، وہ صحیح طرح سے انجام پا سکے گا. بس اس امام کو معصوم ہونا چاہیے. وہی چیز جو شروع میں بیان کی، اہل سنت اصلا اس بات کے قائل نہیں ہے کہ ان کا جو خلیفہ ہے وہ معصوم ہونا ضروری نہیں، خود اس بات کے قائل ہے. خود حضرت ابو بکر سے ہم نقل کرتے ہیں، خود وہ کہتے تھے کہ بعض اوقات جو ہے شیطان جو ہے مجھ پر غالب آ جاتا ہے. حضرت عمر کا آپ نے قول سنا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، اگر میری ہدایت نہ ہوتی، اگر میرے جیسے صحیح مشورے نہ ملتے تو. بس خود اس بات کے قائل ہیں. لیکن ہمارے ائمہ کس چیز سے قائل ہیں کہ نہیں، ہم معصوم ہیں، ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. اور اس سے پہلے کہ وہ خود قائل ہوں، خدا جو ہے خود ان کی گواہی دے رہا ہے ان کی عصمت کی. بس کیوں گواہی دے رہا ہے؟ کیونکہ معلوم ہے کہ یہ منصب وہی شخص جو ہے وہ اس کا اہل ہو سکتا ہے کہ جو معصوم ہو اور جس کو ہر چیز کا علم ہو. اپنے زمانے کے اندر کوئی چیز اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر جہالت کا کوئی بھی پہلو نہ ہو. یہ ہے وہ خصوصیت. بس یہ نبی جو ہے، ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر. آپ لوگ تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ آنے والوں کو مشکل ہو. کہ ان اللہ عز وجل ونبیہ فاحسن ادبہ، خدا اپنے نبی کو کی تربیت کرتا ہے. بالآخر یہ نبی بھی جو ہے جس کے پاس جو علم ہے، جو عصمت ہے، وہ اس کی اپنی نہیں ہے، بالآخر اس کو خدا نے علم دیا ہے. اس منصب پر خدا نے اس کو فائز کیا ہے. اس کی تربیت کس نے کی؟ کسی انسان نے اس کی تربیت نہیں کی، لیکن خدا نے تربیت کی ہے اس نبی کی، اس رسول کی. ان اللہ عز وجل ادب نبیہ، اس کی تعدیب کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے. فاحسن ادب، اور بہترین تربیت کرتا ہے. فلما اکمل له الادب قال وانک لعلی خلق عظیم، جب اس کی تربیت کامل ہو جاتی ہے تو خدا خود کیا گواہی دیتا ہے کہ اے نبی تم اعلیٰ ترین اخلاق پر، خلق عظیم پر فائز ہو. ثم جب یہ نبی جو ہے ان اعلیٰ ترین مکارم اخلاق پر فائز ہو جاتا ہے، ثم فوض الیہ امر الدین، پھر اس کے اندر خدا دیکھتا ہے ہاں اب اس کے اوپر اس کو کیا ذمہ داری دینی ہے، اب دین کی ذمہ داری اس کو دینی ہے. اب جائے یہ دین کو لے اور اس دین کو جو ہے معاشرے کے اندر نافذ کرے. ثم فوض الیہ امر الدین والامہ لیسوس عبادہ، لیسوس عبادہ، لفظ سیاست
پھر کیا کرے؟ یہ اپنی قوم کو لیڈ کرے، اپنی قوم کی رہبری کرے. سیاست کس سے نکلا ہے؟ سائس سے، یسوس سے، یعنی وہ رہنمائی کرے، آگے آگے چلے اور قوم کو لے کے لیتا ہو. لیسوس عبادہ. فقال عز وجل ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو بھی تمہیں یہ رسول دے وہ لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. یعنی تمہیں حق نہیں ہے کہ تم کہو کہ یہ حکم خدا ہے ایک طرف اور ہم اس معاشرے کو، اس اجتماع کو، اس سوسائٹی کو جس طرح سے چاہیں گے اپنے حق نہیں. جس طرح رسول حکم لے کر آیا ہے اس حکم کو لے لو اور اس کو اس معاشرے کے اندر نافذ کرو. وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ مُسَدَّدًا مُوَفَّقًا مُؤَيَّدًا بِرُوحِ الْقُدُسِ. یہ رسول کون ہوتا ہے؟ جس کی تائید کی جاتی ہے، جس کو کامیابی ملتی ہے، جو محکم ہوتا ہے کس کے ذریعے؟ روح قدس کے ذریعے. ہمیشہ روح قدس کے ذریعے سے اس کی پشت پناہی کی جاتی ہے. لا یذل، کبھی اس کے پیر جو ہیں ان کے اندر لغزش نہیں آتی. ولا یخطی عن فی شیء، کبھی کسی چیز میں خطا نہیں کرتا، عصمت. ولا یذل ولا یخطی فی شیء مما یسوس بہ الخلق. جس چیز کے ذریعے وہ لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے، جو سیاست کر رہا ہے اس معاشرے کے اندر، کبھی اس کے اندر خطا نہیں کرتا. صحیح طور پہ جس طرح سے جس دین کو لے کر آتا ہے اسی دین کو اس طرح سے وہ معاشرے کے اندر نافذ کرتا ہے. بس یہ ایک طرف ان مطالب کو اپنے ذہن میں رکھیں. دوسری جانب سورہ آل عمران کے اندر کیا ارشاد ہوتا ہے؟ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. جب مباہلے کا وقت آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ تم اپنی خواتین کو لے کر آؤ، ہم اپنی خواتین کو لے کر آتے ہیں. تم اپنی اولاد کو لے کر آؤ، اپنی اولاد کو لے کے آتے ہیں. اور تم اپنے نفوس ہم اپنے نفوس کو لے کے آتے ہیں. خود نفس یعنی اپنی جان خود. کون ہے اس پر فائز، اس منزلت پر فائز؟ سوائے امام علی علیہ السلام کے. درود بھیجیں محمد و آل محمد کا. بس یہ ذات کون ہے کہ جو نفس سے رسول ہے. جو نفس سے رسول ہے وہ تمام ان صفات، تمام ان خصوصیات کی حامل ہوگی جس پر رسول فائز تھا. وہ تمام خصوصیات اس کی ہوں گی. نفس کیا ہوتا ہے؟ یعنی خود وہ ہے، جس طرح کا وہ ہے وہ یہی ہے. یہ ذات اسی طرح کی ذات ہے. اس کا مطلب ہے آپ بھی خلق عظیم پر فائز ہیں. جب خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دے رہے ہیں خلق عظیم پر فائز ہیں اور یہ تمام صفات آپ کے اندر ہیں، تو آپ کا جو وسیع ہے، جو آپ کا نفس ہے، اس کے اندر تمام صفات خود بخود ہوں گی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صرف میں ایک ہیڈنگز کے طور پر فقط فہرست وار یہاں پہ بیٹھتا ہوں. اس طرح سے دیکھیں خدا خود گواہی دیتا ہے کہ یہ جو ذوات ہیں یہ وہ ہیں کہ جن سے خدا نے ہر قسم کے رجس کو، ہر قسم کی پلیدی کو، ہر قسم کی نجاست کو، ہر قسم کے گناہ کو، سب چیزوں کو پاک کر دیا. یعنی ان کو معصوم بنا دیا. کیوں معصوم بنایا؟ کیونکہ ان کو ہدایت کرنی ہے، اس پوری دنیا کی ہدایت کرنی ہے. ان کو ظلمات سے جو ہے وہ نور کی جانب لے کے جانا ہے. ضروری ہے کہ یہ شخص جو یہ یہ شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی اس منصب عصمت پر فائز ہو. ضروری ہے. وَإِلَّا اس طرح سے جس طرح سے ہدایت کا کام کرنا ہے، لوگوں کو ظلمت سے نور کی جانب لے جانا. جب انسان خود ظلمت کے اندر ہوگا تو کیسے کسی کو نور کی جانب لے جا سکتا ہے؟ نہیں لے جا سکتا. ضروری ہے کہ انسان خود نورانی ہو، ہر طرح کی کسی بھی طرح کی ظلمت کا شائبہ بھی اس کے اندر نہ ہو. اور یہ ہے وہ معصوم کی ذات اس طرح کی. ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد کا. یہ تو امامت کا منصب. امامت اس منصب کو کہتے ہیں، نہ کہ فقط حکومت اور خلافت. نہیں، یعنی جیسا نبی ہے اور جیسے اس کے اندر صفات ہیں. اچھا یہ نہ سمجھے کہ نبی جو ہوتا ہے، جو آخری رسول ہیں، فقط وہ نبی ہیں، رسول ہیں. نہیں، وہ خود امام بھی ہیں. خود امام بھی ہیں. جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خدا نے کیا فرمایا جب ان کو امام بنایا تمام امتحانات کے بعد؟ اور امامت کا منصب جو ہے وہ خود ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ بالتر از نبوت ہے، بالتر از رسالت ہے. یعنی جو منصب جو ہے
وہ بعد میں انسان کو دیا جاتا ہے، وہ اعلیٰ ہوتا ہے، عرفہ ہوتا ہے. ایک انسان، ایک فوجی کو جو ہے جب مختلف رینکس دیے جاتے ہیں تو جو آخری رینک اس کو مل رہا ہے، اس کا مطلب وہ سب سے بالا تر ہے، سب سے بڑا رینک وہ ہے. ایسا نہیں کہ پہلے جو چھوٹا دیا پہلے اس کو کیپٹن بنایا جائے، پہلے اس کو جو جنرل بنایا جائے بعد میں کیپٹن، نہیں، یہ نہیں ہوتا. جو آخری منصب ہوتا ہے وہ بالا ترین منصب ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں، جو پوری زندگی گزارتے ہیں، بڑھاپے کے اندر آ کے آپ کو خدا اولاد نصیب کرتا ہے اور پھر وہ سخت امتحان لیتا ہے. یعنی ایک انسان دیکھیں واقعی کتنا سخت امتحان ہے. 70-80 سال کی عمر ہو چکی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اولاد کی آرزو اولاد نہیں ہوتی. آخر کار جو ہے جا کے بشارت ملتی ہے کہ تم کو جو ہے وہ فرزند نصیب کیا، عطا کیا جائے گا. فرزند ہو جاتا ہے. دیکھیں کہ انسان جو 70-80 سال کا ہو، اتنی مشکلات سے، اتنی دعاؤں سے، مثلا جو کسی کو جو اولاد ملی ہو، جب یہ بڑا ہو جائے، تھوڑا نوجوانی کی طرف چلا جائے، اب حکم ہو کہ جاؤ اس کو لے جاؤ. کہاں لے جاؤ؟ ایک وادی، ایسی وادی کے اندر جہاں پہ کچھ نہ بیابان ہی بیابان ہو، نہ آب ہو، نہ علف ہو، نہ درخت ہو، نہ کچھ بھی نہیں، ایک چٹان ہی چٹان ہو، بیابان ہی بیابان ہو، سورج ہو اور اس کی گرمی ہو. ایسی وادی کے اندر لے گئے. اب جب لے گئے، کہاں سے آئے ہیں؟ ایک ایسا نہیں کہ ایک نزدیک جگہ سے، نہیں، شہروں کا فاصلہ طے کرتے ہوئے. اور اس زمانے کے اندر شہروں کا فاصلہ طے کرنا پتہ نہیں کتنے مہینوں میں شاید آپ نے فاصلہ طے کیا ہوگا. اس گرمی کے اندر ایک اپنی بیوی اور بیٹے کو لے کر یہ فاصلہ طے کرتے ہیں. جب اس جگہ پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب ان کو یہیں پہ چھوڑ کے چلے جاؤ. ایک جگہ جہاں پہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، بالکل ایک میدان صاف بیابان. جو لوگ مکہ گئے آپ جانتے ہیں کہ وہاں کی گرمی، جنہوں نے حج کیا گرمی کے اندر، کہ کیا گرمی ہے اس جگہ کی، جہاں نہ پانی ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے، کہ کوئی سایہ تک نہیں ہے. اس جگہ پہ چھوڑو اور چلے جاؤ. یہ ہے ابراہیم. آسان نہیں ہے اس کو سمجھنا، اس کو تصور کریں ایک انسان کیسے اپنے بیوی بچوں کو، لیکن چونکہ خدا کا حکم ہے، یہ مقام تسلیم پر جو انسان فائز ہو، خوب ٹھیک ہے، خدا نے کہا ہے، چھوڑ کے چلے گئے. یہ بھی انسان، ایسا نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل جو ہے وہ بالکل جو ہے پتھر کا دل تھا، سنگ دل تھا ان کو، نہیں. جتنا زیادہ انسان مراتب انسانی کے اندر اوپر جاتا ہے، کمالات انسانی حاصل کرتا ہے، اتنا زیادہ نرم دل ہوتا ہے. اب یہ نہ سمجھے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانیاں دی ہیں وہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، نہیں. امام سب سے زیادہ درد، اس کے دل میں سب سے زیادہ درد ہوتا ہے، سب سے زیادہ رحم دل ہوتا ہے. جیسے جیسے انسانی کمالات ہیں، یہ سب کمالات ہیں انسان کے. یہ ابراہیم کا دل عجیب ہے. کس مقام پر ہوں گے؟ تسلیم ہے. کہا کہ ٹھیک ہے تیرا حکم ہے، اپنے بیوی بچوں کو وہیں پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. خوب ایسی حالت میں چلے گئے. یہ ایک امتحان، سخت ترین امتحان. اور جب آگے جاتے ہیں تو کیا حکم آتا ہے کہ اب اسی بچے کو، کہ جو بڑا ہو چکا ہے، اس کو لے جاؤ اور اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو ذبح کرنا ہے. یہ امتحانات سخت ہیں، آسان نہیں ہیں. جب ان تمام امتحانات کو جب کر لیتے ہیں، پورا کر لیتے ہیں، تو ارشاد ہوتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. جب امتحان، مختلف امتحان، کلمات ہیں. دیکھیں ایک امتحان نہیں ابراہیم کا لیا گیا، مختلف امتحانات ہیں. فقط بعض ہیں جو قرآن میں ذکر ہوئے ہیں. جب ابراہیم کے مختلف امتحانات لے لیے گئے، فَأَتَمَّهُنَّ، سب کے سب میں جو ہے وہ 100% مارکس سے جو ہے کامیاب ہو گئے ابراہیم. پورا کا پورا، سب کو پورا کیا. جب سب کو پورا کر لیا، اس کا مطلب ہے کہ آخری امتحان کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ جب لاسٹ امتحان دے چکے، قال انی جاعلک للناس اماما، میں تم کو اب لوگوں کا امام بناتا ہوں. یعنی پہلے رسالت مل چکی، پہلے نبوت مل چکی ہے، رسالت مل چکی ہے، سب کام ہو چکا ہے. اب آخری عمر کے جو حصہ ہے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کیا بات ہے، کیا دلیل اس بات کی کہ آخری عمر کا حصہ ہے؟ کیونکہ یہ امتحان جو ہے اس وقت ہے جب آپ کی اولاد آپ کو نصیب ہو چکی. اولاد کب ملی ہے؟ بڑھاپے کے اندر ملی ہے، اس سے پہلے نہیں تھی. یعنی پہلے نبوت اور رسالت فائز ہو چکے تھے. یہ آخری عمر کا واقعہ ہے کہ جب آپ کو امام بنایا جاتا ہے. قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی. ابراہیم علیہ السلام فوراً کہتے ہیں کہ جب یہ امتیاز مجھے ملا ہے، جب یہ افتخار مجھے ملا ہے، فوراً کہتے ہیں خدا میری ذریت میں بھی ہوگی امامت. تو خدا یہ نہیں کہتا کہ ہوگی، اور خدا یہ بھی نہیں کہتا کہ نہیں ہوتی. خدا کیا کہتا ہے؟ ایک ملاک دیتا ہے، ایک معیار دیتا ہے. قال لا ینال عہدی الظالمین، یہ میرا عہد جو ہے، یہ جو منصب امامت ہے، یہ دیکھو ظالمین تک نہیں پہنچے گا. یعنی یہ نہیں کہا کہ ابراہیم تمہاری اولاد میں نہیں ہوگی، یعنی اے ابراہیم تمہاری اولاد میں جو ظالم نہیں ہوگا، ہاں اس تک یہ منصب پہنچے گا. یعنی تمہاری اولاد میں بھی یہ منصب امامت جائے گا، اور گیا ہے. ہمارے رسول اور ان کے بعد جو آئمہ سب ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں. یہ گیا ہے یہ منصب، لیکن کس کو نہیں پہنچے گا؟ ظالمین کو نہیں پہنچے گا. یہاں پہ بہت خوبصورت استدلال جو ہے وہ علامہ طباطبائی نفی کرتے ہیں. پہلے بھی میں اس کو ذکر کر چکا ہوں، لیکن بہت خوبصورت استدلال. درود بھیجے محمد و آل محمد پر.
دیکھیں یہ جو بات ہوئی کہ یہ جو عہد امامت ہے، جو منصب امامت ہے، یہ ظالم تک نہیں پہنچے گا. یہ ظلم سے کیا مراد ہے؟ قرآن کے اندر ظلم فقط یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ کسی کا حق چھین لے اس کو ظلم کہتے ہیں، نہیں، وہ بھی ظلم ہے. لیکن اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے، اس کو کسی اور سے اس نے کچھ نہیں کیا، خود اپنے اور اپنے خدا کے درمیان کوئی معصیت کرتا ہے، اس کو بھی ظلم کہا جاتا ہے. اور دعاؤں کے اندر بھی ہم کو ملتا ہے ظلم تو نفسی کے عنوان سے. مثلا جو ظلم کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو کہ یعنی چاہے انسان اپنے نفس پر کوئی ظلم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کو وہ بھی ظلم ہے. اور اگر جو ہے مثلا کوئی شرک ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ خدا کی کوئی معصیت کی ہے، کوئی گناہ کیا ہے، کسی کا حق چھینے، سب کچھ یہ ظلم ہے. اس کو کہتے ہیں ظلم قرآنی نگاہ کے اندر. اب جب خدا کہہ رہا ہے کہ یہ منصب ظالمین تک نہیں پہنچے گا، یہاں پہ 4 احتمالات ہیں، 4 ہمارے پاس پروبیبلٹیز ہیں. ان میں سے کوئی ایک خارج نہیں ہے. جو ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ یہ منصب جو ہے میری اولاد میں پہنچے، اور خدا کہتا ہے یہ منصب ٹھیک ہے پہنچے گا، لیکن ان میں سے نہیں پہنچے گا جو ظالم ہوں گے. اب ابراہیم علیہ السلام کس کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں؟ اپنی اولاد میں سے کن لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپشنز ہیں ہمارے پاس؟ دیکھیں، یا تو وہ یہ جو شخص ہے جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام جو دعا کر رہے ہیں، یا تو وہ شخص جو ہے اپنی زندگی کے اندر پوری زندگی اس کے ظلم کے اندر گزری ہوگی، یعنی پہلے بھی وہ ظالم تھا، مرتے وقت بھی ظالم مرا. یعنی ابتدائی زندگی سے لے کے آخری زندگی تک اس نے پوری زندگی ظلم کے اندر گزاری، شرک کے اندر گزاری، گناہوں کے اندر گزاری. یہ ظلم ہے نا سب کچھ. شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے. اس نے اپنی پوری زندگی فرض کریں جو ہے وہ گناہوں میں گزاری ہے. یہ ایک طرح کا انسان کہ پہلے بھی ظالم تھا، بعد میں بھی ظالم رہا، پہلے بھی مشرک تھا، بعد میں مثلا مشرک رہا. دوسرا ایک انسان وہ ہے کہ جو پہلے کیا ہو، پہلے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اچھا ہو، بعد میں ظالم ہو جائے، بعد میں گناہوں میں پڑ جائے. یہ پاسبلٹی ہے. تیسری پاسبلٹی کیا ہے کہ ایک انسان جو ہے نہیں، پہلے برا تھا، پہلے گناہوں کے اندر ملوث تھا، بعد میں توبہ کر کے اب اچھا ہو جاتا ہے، اب ظالم نہیں رہتا. یہ تیسری پاسبلٹی. چوتھی پاسبلٹی کیا ہے کہ نہ وہ پہلے کبھی ظالم رہا، نہ بعد میں کبھی ظالم رہا، نہ پہلے کبھی مشرک رہا، نہ بعد میں کبھی مشرک رہا. کسی قسم کا چھوٹے سے چھوٹا ہے، بڑے سے بڑا کبھی اس نے کوئی گناہ انجام نہیں دیا. یہ 4 پاسبلٹیز ہمارے پاس، اس کے علاوہ 5ویں کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. یہی 4 ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام کس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اس منصب امامت کی؟ معلوم ہے اتنا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی وہ اس شخص کے لیے نہیں مانگی تھی جو پہلے بھی مشرک تھا، بعد میں مشرک رہا. اتنا تو ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں کہ یہ منصب امامت جو مجھے اتنی مشکلات سے ملا ہے، اتنا بڑا منصب ہے جو رسالت کے بعد ملا ہے، میں اس کو ایک ایسے شخص کے لیے مانگوں کہ جو پہلے بھی مشرک رہا اور آخر تک مشرک رہا اور دنیا سے چلا گیا، چاہے میری اولاد میں سے کیوں نہ ہو، لیکن اس کے لیے کبھی اس دعا کو نہیں کر سکتے. دوسرا وہ شخص کہ جو پہلے تو جس کی زندگی اچھی گزری، بعد میں جو ہے فرض کریں جو ہے برائی پہ مر گیا، ظلم کے اوپر مر گیا، حضرت ابراہیم اس کے لیے بھی کبھی دعا نہیں کر سکتے. جس کا اختتام، جس کی عاقبت خیر نہ ہو، انجام اس کا اچھا نہ ہو، کیسے ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے دعا مانگیں گے اس منصب کی؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا. 2 پاسبلٹیز رہ جاتی ہیں. یا تو وہ شخص ہے کہ جو پہلے تو برا تھا لیکن بعد میں توبہ کر کے اچھا ہو جاتا ہے. پہلے ممکن ہے کسی زمانے میں مشرک رہا ہو، جس طرح کے جب مسلمان ہوتے ہیں اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے بعد، تو کتنے سارے لوگ مسلمان ہوتے ہیں جو پہلے مشرک تھے، ہوتے ہیں نا، لیکن بعد میں جو ہے مسلمان ہو جاتے ہیں. اب جب مسلمان مرتے ہیں تو ان کی بعد والی زندگی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کسی نے گناہوں میں نہ گزاری ہو، بس بعد والی زندگی اس کی ظالمانہ نہیں ہے. ممکن ہے ابراہیم کی دعا ایسے شخص کے لیے ہو. اور چوتھی چیز کیا ہے، یعنی دوسری پاسبلٹی کیا ہے کہ ایسے شخص کے لیے ہو کہ جس کی پوری زندگی جو ہے وہ اس کے اندر کوئی شائبہ بھی ظلم کا نہ ہو. یہ 2 ہی امکانات ہیں. یا تو ایسے شخص کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ جو آخر کار جو ہے بالآخر نیک ہو جاتا ہے، ظالم نہیں رہتا، یا اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ جس کی پوری زندگی جو ہے وہ عادلانہ ہے، جس کے اندر ظلم کا کوئی شائبہ نہیں ہے. اب جب دعا مانگ لی اور اس دعا کے اندر 2 پاسبلٹیز ہیں، اب جب خدا کہے گا کہ میرا یہ عہدہ ظالم تک نہیں پہنچے گا، اس کا مطلب ہے کس کو ایکسکلوڈ کر رہے ہیں، کس کو نکال رہے ہیں؟ اس پہلے والے شخص کو کہ جس کی زندگی کے اندر شروع میں ظلم تھا، بعد میں درست ہے کہ نہیں تھا، لیکن زندگی کا ایک حصہ بھی اگر اس کا شرک کے اندر گزرا ہے، ظلم کے اندر گزرا ہے، یہ عہدہ اس تک نہیں پہنچ سکتا. بس خدا کہہ رہا ہے میرا یہ عہدہ اس کو پہنچے گا جس کی زندگی کے اندر ابتدا سے آخر تک کبھی شرک کا کوئی شائبہ بھی نہ ہوا ہو. اور وہ کون سے ذوات ہیں؟ وہ یہی ہمارے معصومین علیہ السلام کی ذوات ہیں. درود بھیجیں محمد وعلی محمد. ہم قرآن کی آیات پر غور کریں تو اس طرح سے ہم لوگ استدلال کر سکتے ہیں واقعہ پر
کہ امامت کا منصب جو ہے کس کو ملے گا؟ جو معصوم ہوگا ابتدا سے انتہا تک۔ کیوں ضروری ہے؟ دوبارہ اس کی تکرار کر دوں، ضروری اس لیے ہے کہ یہ عام عہدہ نہیں ہے، نبوت کی طرح کا عہدہ ہے، نبوت کی طرح کا منصب ہے۔ اس میں انسانوں کو ظلمت سے نکالنا ہے، نور کی جانب لے جانا ہے۔ جو شخص خود ظلمت کے اندر مبتلا ہو، چاہے وہ چھوٹی سی کیوں نہ ہو، کم سے کم کیوں نہ ہو، لیکن وہ کام نہیں سکتا۔ امام علی رضا علیہ السلام سے ایک حدیث ہے گرو پیج محمد پر، جس کے اندر وہ وضاحت کرتے ہیں کہ امامت کس قسم کا منصب ہے۔ ایک مفصل ایک حدیث ہے، کافی کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں الامامت زمام الدین، امامت کیا ہے؟ زمام دین ہے، دین کی جو باغ دوڑ ہے وہ اس امام کے ہاتھ میں ہے۔ وہ نظام المسلمین، یہ امامت ہے کہ جس کے ذریعے سے مسلمین کا جو پورا نظام ہے، جو پورا سسٹم ہے، اس کے ذریعے سے چلتا ہے۔ وہ صلاح الدنیا، ان کی دنیا کی صلاح بھی اسی کے اندر ہے کہ نظام امامت قائم ہو۔ یہ جو ہم ساری مشکلات اس وقت دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں اور 1400 سال سے جو ہے ان مشکلات کو دیکھ رہے ہیں اور برداشت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، کیوں ہے؟ کیونکہ جب تک امامت کے ہاتھ، امامت کا منصب صحیح جگہ پر نہ ہو، امام کے ہاتھ میں نہ ہو یہ منصب، تو صلاح دنیا بھی پھر نہیں ہوگی۔ وصلاح الدنیا وعز المؤمنین، مومنین کی عزت اس کے اندر ہے۔ یہ وہ منصب ہے کہ جو اگر صحیح جگہ پر، اپنی جگہ پر ہو، تو پھر انسانوں کو جو ہے وہ مومنین کو عزت ملتی ہے۔ ان الامام اس الاسلام، اس الاسلام النامی، یہ امامت دین کی وہ جڑیں ہیں کہ جو مسلسل ان کی جو گہری ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ فرعہ السامی، یہ وہ شاخیں ہیں کہ جو بلندی کی طرف جا رہی ہیں۔ بالامام تمام الصلاۃ والزکوٰۃ والصیام والحج والجہاد، یہ امام اگر ہوگا تو اس کے ذریعے سے نمازیں بھی پوری ہیں، زکوٰۃ بھی، جہاد بھی، حج بھی، یہ سب کا سب اپنے کمال کے اوپر کب جائے گا؟ جب امام اپنے عہدے پر فائز ہو، جب یہ عہدہ، یہ منصب جو ہے امام سے غرض نہ کیا گیا ہو۔ یہ ظاہری عہدہ، وہ جو باطنی عہدہ ہے کہ امام اپنے عصمت کے اندر ہیں، اپنے علم کے اندر ہیں، وہ تو ان سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ لیکن اگر ان کو ظاہری طور پر حکومت تم نے نہیں دی اور اس عہدے پر نہیں وہ شخص فائز ہو سکا، تو یہ تمام نقصانات، تمام فساد جو ہے بلاخر انسان کو برداشت کرنے پڑیں گے۔ وہ توفیر الفیء والصدقات وانزاء الحدود والاحکام، اور امامت ہے، امام ہے کہ جو کیا کرتا ہے؟ جو احکام ہیں، جو حدود ہیں، حدود الہی، ان کو نافذ کرتا ہے معاشرے کے اندر۔ ومنع الثغور والاطراف، یہ جو اطراف سے جو ہے بارڈرز کے اوپر جو دشمنان کا اور کفار کا جو خطرہ ہے، اس کو یہ رفع کرتا ہے، اس کو دفع کرتا ہے۔ الامام یحل حلال اللہ ویحرم حرام اللہ ویقیم حدود اللہ ویذب عن دین اللہ، یہ امام ہے کہ جو دین سے دفاع کرتا ہے۔ اگر امام نہ ہو تو صحیح معنوں سے دین کا دفاع نہیں ہو سکے گا، پھر دین کے اندر انحراف آئے گا، وہ حتمی آئے گا۔ یہ امام تھا جو اس تمام کام کو انجام دینا تھا، اب وہ اس منصب پر نہیں ہے جو اس کام کو انجام دے سکے۔ وَيَدْعُو إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّهِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، الامام کالشمس الطالعہ، ان چیزوں کا بھی غور سنیں اور دیکھیں ہم لوگ کس نعمت سے محروم ہیں اس وقت، کس نعمت سے ہم کو محروم کر دیا گیا ہے۔ اور پھر جب دعا نقبہ انسان پڑھے تو پھر انسان اس ایسی ذات کے اوپر، اس نقصان کے اوپر انسان آنسو بہائے۔ الامام کالشمس الطالعہ، امام جو ہے وہ ایک سورج چمکتے ہوئے ایسے سورج کی مانند ہے جو طلوع ہو چکا ہو۔ المجللۃ بنورھا للعالم، اپنے نور سے پورے عالم کو جس نے روشن کر دیا ہو۔ وہی فی الافق بحیث لا تنالھا الایدی والابصار، اتنا بلند ہے افق کے اوپر کہ اس تک جو ہے انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ الامام البدر المنیر، یہ چمکتے ہوئے چاند کی مانند ہے۔ السراج الظاہر والنور الساطع، یہ فقط الفاظ نہیں ہے، فقط یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جو اس امام بیان کر رہے ہیں۔ والنور الساطع، اس وقت جو معاشرے کے اندر گمراہی ہے، جو ظلمت ہے، جو اندھیرا ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ وہ بدر منیر جو ہے غیبت کے اندر ہے، نہیں ہے ہمارے پاس ظاہر۔ یہ مشکلات ہوں گی، یہ گمراہی ہوگی۔ والنجم الہادی فی غیاہب الدجا، ان ظلمت کے اندر تمہاری ہدایت کرنے والا وہ امام ہے۔ یہ ہے امامت کا عہدہ، یہ ہے امامت کا منصب کہ جس کے بغیر اگر وہ اس منصب پر فائز نہ ہو تو یہ مشکلات پیشانی ہیں، اور جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، جس کو برداشت کر رہے ہیں۔ اور جب تک ہم نہیں سمجھیں گے کہ ہم کس نعمت سے محروم ہیں، کوشش بھی نہیں کریں گے کہ دوبارہ سے وہ امام
ظہور کرے دوبارہ سے، ہم اس کو دیکھ سکیں اس دنیا کے اندر، اس نظام کو دیکھ سکیں، پھر ہم دیکھیں گے کس طرح سے جب یہ سورج نکلے گا اور طلوع کرے گا اور انسانوں کی ہدایت کرے گا، یہ بدر منیر جب چمکے گا تو کیا ہوگا. ہم نہیں اس وقت سمجھ رہے اس بات کو کہ وہ معاشرہ کیا ہو جائے گا، کیسی حالت ہوگی انسانوں کی. پھر امن و امان کا جو عالم ہوگا، ہدایت کا جو عالم ہوگا، معنویت کا جو عالم ہوگا، انسانیت جو کمال کی طرف جائے گی. کہا جاتا ہے کہ انسان نے جتنی بھی ترقی کرے گا امام کے آنے سے پہلے تک، اگر کل علم جو ہے 27 حروف ہوں، 27 اگر لیٹرز ہوں علم کے، ایک مثال کے طور پر، تو جتنے بھی انسان ترقی کر لے وہ 2 حرف فقط یاد کر سکے گا، فقط 2 حرف ہیں علم کے جو اس کے پاس آ سکیں گے. لیکن جب امام ظہور کرے گا تو 27 جو باقی 25 حروف ہیں وہ بھی ظاہر ہوں گے. اب دیکھیں وہ کیا ہوگا وہ علم، ہم جس سے محروم ہیں. تو کیا کریں؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں، انتظار کرتے رہیں کہ کوئی اور قوم آئے گی جو کوشش کرے گی کہ بالآخر امام کو تو آنا ہے، امام کو آنا ہے، خدا کا وعدہ ہے. لیکن امام کو اس طرح سے بھی نہیں آنا کہ کچھ نہ ہو، سب لوگ جو ہے ظلمت کے اندر پڑے ہوں، کسی کو امام کا انتظار نہ ہو، کوئی امام کو جو ہے بلائے نہ اور امام آ جائے. نہیں، انسانوں اب تم کو خود جو ہے امام کو بلانا ہوگا. جب ہم نے امام کی نعمت تم کو دی تھی، تم نے اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دی، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد 11 اماموں کو شہید کر دیا گیا. اب خدا نے اس امام کو لے لیا. اب انتظار کیا جائے گا کہ اب جب انسانیت اس کمال پر آئے گی اور یہ اعلان کرے گی، اپنا اظہار کرے گی کہ ہاں ہم آمادہ ہیں اور اب آپ آئیں گے تو آپ کا دفاع کریں گے اور آپ کے ساتھ مل کر اس نظام کو تبدیل کریں گے. اور واقعاً وقوفیوں کی طرح کا وعدہ نہیں، واقعاً اس وقت منتظر ہے. امام کو کہتے ہیں وہ منتظر بھی ہیں اور منتظر بھی ہیں. منتظر یعنی کیا؟ جس کا انتظار کیا جا رہا ہو، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، پوری دنیا ان کا انتظار کر رہی ہے. منتظر ہیں، وہ منتظر بھی ہیں، خود انتظار بھی کر رہے ہیں. وہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ ہم اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب تم لوگ آمادہ ہو گئے. اور یہ محرم کی یہ جو ایام ہیں، یہ بہترین وقت ہے کہ انسان جو ہے بیعت کرتا ہے، دوبارہ سے تجدید عہد کرتا ہے کہ نہیں، میں جب ہم روتے ہیں، گریا کرتے ہیں کہ کتنی مظلومیت کے ساتھ جو ہے کچھ لوگوں نے آپ کو بلایا اور اس طرح سے شہید کر دیا، تو میں گریا کرتا رہا ہوں لیکن خود بیعت کو پھر توڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ بے وفائی ہے، یہ خیانت ہے اپنے امام کے ساتھ، یہ ایک دکھاوا ہو جائے گا. خدا نہ کرے ہمارے آنسو جو ہے فقط دکھاوا ہوں، روئے ان لوگوں پہ جنہوں نے بے وفائی کی اور خود بے وفائی کریں. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ہر روز انسان کو کیا کہا گیا کہ دعا عہد پڑھے، اپنے امام سے جو ہے وہ عہد کرے کہ میں بیعت کرتا ہوں آپ کی کہ آپ آئیں گے، میں آپ کے ساتھ دوں گا. جب امام آ جائیں گے پھر ہم تیاری کریں گے، ابھی سے تیاری کرنی ہے. اس دنیا کے ان پیچ و خم سے، ان ظلمتوں سے کس طرح سے اپنے آپ کو آمادہ کریں گے؟ امتحانات سخت ہیں. اگر انسان پہلے سے اپنے آپ کو آمادہ جس نے نہ کیا، وہ اینڈ ٹائم پہ اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر سکے گا. جو فتنے اس وقت موجود ہیں اس سے کہیں گنا بڑھ کر فتنے اس زمانے میں ہوں گے. امام کے جب آئیں گے تو ایک امتحان شدید لیا جائے گا. انسانوں کو جو ہے وہ آخر الزمان کے اندر پرکھا جائے گا کس طرح سے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس طرح سے جو چھلنی ہوتی ہے اس کے اندر سے آپ چیزوں کو چھانتے ہیں، لوگوں کو چھانا جائے گا. اور ایک دفعہ نہیں، چند دفعہ امام اس لفظ کا تکرار کرتے ہیں کہ تمہیں چھانا جائے گا، چھانا جائے گا. دیکھو تم لوگوں سے صفائی ہوگی، مخلصین لوگ کو الگ کیا جائے گا. ایسا نہیں کہ ہر انسان کہے کہ ہاں میں امام کا سپاہی بننا چاہتا ہوں، کہ تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ. ایسا نہیں ہوگا. چھانا جائے گا تم لوگوں کو. کیسے چھانا جائے گا؟ امتحان کے ذریعے، بلاؤں کے ذریعے، مصیبتوں کے ذریعے. کون ان مصیبتوں سے پاس ہو سکے گا؟ کون نکل سکے گا؟ کون اس امتحان کو دے سکے گا؟ جو پہلے سے بصیرت کے مقام پر ہو، جو دیکھ چکا ہو، سیکھ چکا ہو کہ دین کیا ہے، اس کی آنکھیں کھل چکی ہوں ان فتنوں کے اندر. فتنہ جب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فتنہ ایک ایسے اندھیرے کی مانند ہے جس میں انسان کو کچھ نظر نہیں آتا. پہلے سے اگر اس نے اپنے دل کو منور نہ کر لیا ہو، اپنے دل کو نورانی نہ کر لیا ہو، اپنی آنکھوں کو نورانی نہ کر لیا ہو، تو کیسے اس کو نظر آئے گا اس فتنے کے اندر؟ وہ نہیں دیکھ پائے گا، گمراہ ہو جائے گا. اگر انسان کو ان نعمتوں سے استفادہ کرنا ہے. اور دیکھیں بالآخر جس طرح میں نے کہا کہ امام کو تو آنا ہے اور امام کی ایک قوم کو تو مدد کرنی ہے. ایک قوم ہوگی جو مدد کرے گی، ہم نہیں ہوگی تو کوئی اور. ایسا نہیں کہ یہ نہیں ہوگا، ہونا تو ہے. کیوں نہ ہم یہ کام کریں. سختی ہے اس کام میں، مگر اصحاب امام حسین علیہ السلام نے سختیاں برداشت نہیں کی تھیں. سختیاں تو برداشت کرنی ہوں گی، مسائل برداشت کرنے ہوں گے، بہت کچھ جو ہے اپنے ہاتھ سے جو ہے چھوڑنا ہوگا. اپنا سب سے اہم چیز اپنا وقت دینا ہوگا. ہم لوگ اپنے دین کے لیے وقت دینے کو تیار نہیں ہیں. اس وقت ہم لوگ کوئی عام حالات کے اندر زندگی نہیں گزار رہے. دیکھیں ایک انسان جب ایمرجنسی صورتحال ہوتی ہے تو انسان کو اپنی بہت سی عام چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. فرض کریں ایک
کسی جگہ کہیں پہ جنگ ہو جائے تو وہ ہاسپٹل کے اندر ایمرجنسی نافذ کر دی جاتی ہے. وہاں پہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کی چھٹیوں کو منسوخ کر دیا جاتا ہے, ان کو 24 آور ڈیوٹی دینی پڑتی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے نیند آ رہی ہے, مجھے یہ کام ہے, میرے گھر پہ جانا ہے, وہاں پہ مجھے جانا تھا, میری وہ پکنک تھی, میرا یہ نہیں. اب ایمرجنسی نافذ ہو چکی ہے, آپ کو کام کرنا ہے. یا جب جنگ ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے, فوجیوں کی چھٹیاں منسوخ ہو جاتی ہیں, اب تمام ان کو جو ہے وہ واپس بلا لیا جاتا ہے. اب محاذ پر ہو تمہاری ضرورت ہے. اس وقت ہم لوگ ایسے ماحول ایسے مشکلات میں گزر رہے ہیں, عام حالات نہیں ہیں. ہم کب کس وقت کا انتظار کریں گے جب ہم سمجھیں گے کہ اب ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے؟ اس سے زیادہ کیا ہم منتظر ہیں؟ آپ دیکھیں یہ جو داعش کا خطرہ ہے یہ فقط ایک آلہ ہے, ایک ابزار ہے, ایک ٹول ہے جو اس وقت دنیا کے اس کونے میں تو بہت آرام سے زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ تو ابھی جو ہے وہ شام کے اندر مار رہے ہیں اور مثلا عراق کے اندر جو ہے قتل عام کر رہے ہیں اور ان کی خواتین کو اسیر بنایا جا رہا ہے. ان کی خواتین جب اسیر بنایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ ذرا سوچیں. ہم منتظر ہیں اس وقت کا کہ جب یہ خطرہ یہاں پر آ جائے گا. یہاں ہمیں سوچنا ہوگا بالآخر. ایسا نہیں ہے کہ دشمن ہمارے لیے پلان کر کے بیٹھا ہے اور ہر روز اس کا ایک نیا ہتھ کنڈا, ہر روز اس کا ایک نیا حربہ سامنے آتا ہے اور ہم لوگ کتنے خواب غفلت کے اندر, ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں. یمن کے اندر جو ہے بمباری ہوتے رہے, ہمیں کیا, ہم تو سکون سے بیٹھے ہوئے. یہاں تو الحمدللہ حالات, آپریشن ہو گیا اور حالات بہت الحمدللہ اچھے ہو گئے. 2 سال پہلے تک سب لوگ پریشان تھے, اب جو ہے وہ سب صحیح ہو گیا الحمدللہ. یہ نہیں ہے. ہمارے اطراف میں ذرا آنکھیں کھول کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے اس وقت دنیا کے اندر. امام حسین علیہ السلام کی مجلس کے اندر آنے والے شخص, آزادار شخص کی آنکھیں بند نہیں ہو سکتی. امام نے قربانی دی تاکہ تمہاری آنکھیں کھلیں. ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں اور مجلس میں بھی آتے رہیں. ان مجلسوں کو کیا فائدہ ہے اگر ہم دیکھ نہ سکیں, سن نہ سکیں ان آوازوں کو, غور نہ کر سکیں, ہمارے قلوب کے اوپر تالے لگے رہے تو کیا فائدہ ان مجلسوں کا؟ ان مجلسوں کا مقصد ہے کہ تم بیدار ہو, جاگو اور قربانی دو, شروع کرو قربانی دینا. بہت ساری چیزوں کی قربانی دینی پڑے گی. سب سے پہلے وقت کی قربانی ہے. مال و اولاد و ان چیزوں کی قربانیاں بعد میں آئیں گی. سب سے پہلے اس دین کے لیے دیکھو کتنا وقت نکال سکتے ہو. درود بھیجیں محمد وآل محمد پر. دیکھیں آیت اکمال کے اندر بس جو ہے وہ, چونکہ اب 1-2 دن رہ گئے اور زیادہ کچھ مطالعے میں جو اگر آپ لوگ کے اندر حوصلہ ہے سننے کا, درود بھیجیں محمد وآل محمد پر. بتائیے یہ طریقہ شاید بہت زیادہ اچھا نہیں ہو کہ بلاخر سبھی سلوات بھیج دیتے ہیں, لیکن یہ کہ اب اور پھر چارہ نہیں ہے. اب میں نہیں کہہ سکتا ہاتھ کھڑا کریں آپ دیکھنے کے لیے کہ کون جو آمادہ ہے کون آمادہ نہیں. وہ تھوڑا برداشت کرنے دین کے لیے, تھوڑا سا یہ 5 منٹ اور نکال. ارشاد ہوتا ہے اليوم یئس الذین کفروا من دینکم. آیت اکمال سب جانتے ہیں. اس دن کیا ہوا؟ اس دن جو ہے وہ کافر تمہارے دین سے اب جو ہے وہ یعنی اب مایوس ہو گئے. جب امام کی ولایت کا جو ہے اعلان کیا جاتا ہے تو کیا خدا کہتا ہے کہ آج کے دن عجیب ہے. اليوم یئس الذین کفروا من دینکم. آج کے دن جو کفار ہیں اب وہ مایوس ہو گئے کہ بالآخر یہ نبوت کے بعد جو امامت کا سسٹم تھا, جس کی اتنی ساری ابھی توضیح دی, یہ امامت کا سسٹم جو ہے وہ صحیح ہاتھوں میں چلا گیا, نافذ کر دیا, ایک شخص کو دے دیا گیا جو اس کا اہل تھا. اور اب نبی کے بعد ایک ویسا ہی شخص, اسی کا نفس جو ہے اس منصب پہ فائز ہے, جو کہ معصوم بھی ہے, سب کچھ ہے, اور اب یہ سسٹم کا آگے لے کے بڑھے گا. اور جس کا ہم کو اب تک امید تھی کہ یہ اس شخص کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ سسٹم ختم ہو جائے گا, امید اب کافروں کی ختم ہو گئی. خدا کہتا ہے آج کے دن کون نا امید ہو گیا تمہارے دین سے؟ کافر. فلا تخشوہم. اب تمہیں کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کافر تو نا امید ہو چکا, پھر کس سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ وخشونی. لیکن مجھ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. عجیب ہے, خدا جو خود اس دین کو بھیج رہا ہے, خدا کہتا ہے کہ میں نے اس دین کو اب کامل کر دیا. آگے جو ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آج کے دن جب میں اس دین کو جو تمہارے کامل کر دیا, کس طرح سے کامل کر دیا؟ اس ولایت کے اعلان کے ذریعے سے. اب جب دین کامل کر دیا, دین کو کس نے بھیجا؟ خدا نے بھیجا نا. تو اس دین کے بارے میں کافر سے نہ ڈرو, جس نے دین کو بھیجا اس سے ڈرو. یہ عجیب سی بات ہے. ڈرنا تو کافر سے چاہیے تھا کہ وہ دین کو جو ہے خطرے میں نقصان پہنچائے گا. خدا کہہ رہے نہیں, کافر سے نہیں ڈرنا, مجھ سے ڈرنا. یعنی کیا مطلب مجھ سے ڈرنا؟ مجھ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو میری کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے. خدا کی کچھ سنتیں ہیں, خدا کے کچھ قوانین ہیں جس کے ذریعے پورے سسٹم کو چلاتا ہے, اور ان سنتوں کے اندر تبدیلی نہیں آتی.
اس میں سے ایک سنت کیا ہے؟ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. خدا اگر کسی قوم کو کوئی نعمت دے دیتا ہے، جیسے اب ہم نے تمہیں نعمت دی، دین کو تمام کمال میں پہنچا دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا، یہ نعمت تم کو دے دی. اب جب خدا کسی قوم کو کوئی نعمت دے دیتا ہے تو اس سے واپس نہیں لیتا. دے دی، کب تک واپس نہیں لیتا؟ جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو تبدیل نہ کر لیں. اگر وہ ویسے نہ رہے، انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو ختم کر دیا، تو پھر وہ نعمت چھین لی جاتی ہے. اور اسی کا جو ہے خدا نے اپنے رسول کو جو کہا کہ دیکھو اب اس دین کے بارے میں کسی اور سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا. مجھ سے ڈرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ میرے قانون ہے، وہ سب کے لیے ہے. اس کے اندر کسی کے ساتھ جو ہے وہ اقربا پروری نہیں کی جائے گی، کسی کی حمایت نہیں کی جائے گی. اگر اس قانون کے تحت تم نے اس نعمت کا پاس رکھا، اس کی حفاظت کی، تمہارے پاس رہے گی. اگر ان نعمتوں کو تم نے ایک ایک کر کے بے دردی کے ساتھ اس منصب سے ہٹا دیا، اس کو شہید کر دیا، تو پھر یہ نہ سمجھنا کہ ہمیشہ تمہارے پاس نہیں. یہ نعمت اس وقت تک تمہارے پاس رہے گی جب تک تم اس کی قدر کرنا سیکھو گے. قدر کرو گے، یہ نعمت باقی رہے گی. لیکن عزیزان محترم، کیا ہوا؟ ہم تاریخ میں کیا دیکھتے ہیں کہ اس نعمت کی قدر نہیں کی گئی. نہیں کی گئی تو کیا ہوا؟ جو سب سے بڑا جو ظلم ہو سکتا تاریخ کا وہ یہ تھا کہ امام علی علیہ السلام اس منصب پر فائز نہیں ہو سکے. یہ تاریخ کا بدترین ظلم ہم کہہ سکتے ہیں. جس نبی نے اتنی زحمتوں کے ساتھ اس دین کو لائے اور اس کو ہم تک پہنچایا، کتنی زحمتیں برداشت کی. کہتے ہیں کہ کسی نبی کو اتنی اذیتیں نہیں ہوئی جتنی کہ میں نے برداشت کی. اتنی اذیتوں کو برداشت کرنے کے بعد اس دین کو منتقل کیا صحیح ہاتھوں میں کہ اب تم اس قافلے کو لے کے آگے بڑھو. لیکن اس منصب کو جو ہے وہ رسم کر لیا جاتا ہے. یہ تاریخ کا بدترین ظلم ہے. اور اسی کو جو کنٹینیو ہوتا ہے، جب اس کا ادامہ ہوتا ہے تو 50 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقع کربلا رونما ہوتا ہے. اور یہ ہونا تھا. جب امام اس منصب پر نہیں ہوگا تو لوگ گمراہی کے اندر جائیں گے، اندھیروں کے اندر جائیں گے، پھر ظلمتیں ہی ظلمتیں ہوں گی. 50 سال کے عرصے میں امت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اس نبی کو کہ جس کو کل تک سب کچھ اس کے لیے قربان کرنے کو تیار تھی، آج اس کے نواسے کو پانی دینے تک کے لیے گوارا یہ امت نہیں کر رہی. پانی کا ایک قطرہ بھی کہیں ان خیموں کے اندر نہ پہنچ جائے. 7 محرم تھی. 7 محرم کے جو عظیم ترین ایک ظلم جو رونما ہوتا ہے تاریخ کے اندر کہ اس خاندان جس کے اندر خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے ہیں، اور یہ اس تپت صحرا کے اندر، اس گرمی کے اندر دشمن ایک قطرہ پانی بھی جو ہے اس خیمے کے اندر جانے کی اجازت نہیں دیتا. وہی فوج امام حسین علیہ السلام ہے جو کچھ دنوں پہلے لشکر یزید کو پانی پلا چکی ہے، سیراب کر چکی ہے. نہیں معلوم کس طرح سے بھول گئے. ابھی 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا اس بات کو، لیکن اس طرح سے اس بے دردی کے ساتھ نہیں معلوم جب بچوں کی صدائیں آتی ہوں گی التش التش کی تو کیوں ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا. 4000 افراد کا ایک لشکر ہے جو اس دریا پر، اس نہر کے اوپر لگا دیا گیا ہے کہ کہیں سے پانی اس خیمے کے اندر نہ پہنچائے، ان بچوں کے لب جو ہے تر نہ ہو جائیں. ان بچوں میں جن میں علی اصغر بھی ہیں، وہ چھوٹی بیٹی امام حسین علیہ السلام کی سکینہ بھی ہے، ان بچوں کے لب تر بھی نہ ہو سکیں. یہ ہے وہ ظلم. عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ آج 8 محرم کی شب ہے اور منسوب ہے اس ذات گرامی سے کہ جو سکائے سکینہ کے نام سے مشہور ہے. وہ سکا ہے جس کا کام کیا تھا؟ پانی پلایا کرتا تھا. پانی پلایا کرتا تھا ان بچوں کو. ان خیام حسینی کے اندر اگر پانی کی کوئی سبیل تھی تو عباس کے ذریعے. سکائے سکینہ. عزیزان محترم، جب عاشور کا دن آتا ہے، امام علیہ السلام ایک ایک کر کے قربانیاں دے چکتے ہیں، اصحاب بھی جا چکتے ہیں، بیٹا علی اکبر بھی چلا گیا، قاسم بھی چلا گیا. اب جب کہ تک و تنہا رہ گئے، تک و تنہا فقط آپ ہیں اور حضرت عباس علیہ السلام کا وجود ہے، وہ جو اس فوج کے علمدار ہیں. حضرت عباس آتے ہیں
اپنے امام کی خدمت میں کہتے ہیں اے امام اب مجھ سے رہا نہیں جاتا، اب سب شہید ہو گئے، اصحاب بھی شہید ہو گئے، اہل بیت بھی، بنی ہاشم بھی شہید ہو چکے، اے امام اب تو مجھے جنگ کی اجازت دیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، نہیں معلوم کون سا لشکر ہے جس کی بات امام حسین علیہ السلام کرتے ہیں، کون سا لشکر ہے جس کی جانب اشارہ کرنا مقصود ہے۔ حضرت عباس نے بھی شاید مڑ کے دیکھا ہوگا امام علیہ السلام آپ کس لشکر کی بات کرتے ہیں، وہ لشکر کہاں رہا کہ جس کا میں علمدار ہوں۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں عباس اب اگر تم بھی جانا ہی چاہتے ہو تو جاؤ پہلے ان بچوں کے لیے کچھ پانی کا انتظام کر لو۔ امام علیہ السلام حضرت عباس علیہ السلام خیمے میں آتے ہیں، مشکیزہ لینے آتے ہیں، نہیں معلوم جس خیمے میں آئے ہوں گے کیا اس میں بی بی سکینہ موجود ہوں گی جو ان کو دیکھ رہی ہوں گی کہ نہیں، کیا انہوں نے دیکھا ہوگا کہ میرے چچا میرے لیے پانی لینے جا رہے ہیں، کیا حضرت عباس کی نگاہیں سکینہ پہ پڑی ہوں گی کہ نہیں معلوم، وہ آخری نگاہ اگر پڑی ہوگی تو نہیں معلوم کس طرح سکینہ کی جانب دیکھا ہوگا۔ بلاخر مشکیزہ اٹھاتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، 4000 کا لشکر ہے، نہر کے اوپر ان لشکر کو شکست دیتے ہیں، 80 افراد کو جہنم واصل کرتے ہوئے دریا تک پہنچ جاتے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے دریا کے اندر جاتے ہیں، اپنا چلو لیتے ہیں، اس پانی کے اندر وہ جو ٹھنڈا پانی جو بہ رہا ہے، وہ جو پانی جو امام حسین علیہ السلام پر حرام کر دیا گیا ہے، ان بچوں پر جو پانی حرام کر دیا گیا ہے، اس پانی کے اندر اترتے ہیں، اپنا ہاتھ اس پانی کے اندر لے جاتے ہیں، ایک چلو میں پانی بھرتے ہیں اور منہ کی جانب لاتے ہیں، نہیں معلوم لیکن لوگوں نے دیکھا کہ ایک دفعہ اس پانی کو منہ کے پاس لانے کے بعد پھینک دیتے ہیں۔ کہا ہوگا عباس تو کس طرح یہ پانی پی سکتا ہے، جب سکینہ پیاسی ہو، جب علی اصغر پیاسا ہو، جب تیرا امام پیاسا ہو، اس پانی کو نہیں پیتے، اپنی مشق بھرتے ہیں، اس مشق کو بھرنے کے بعد شاید خوشی خوشی واپس آتے ہوں گے کہ اب میں اپنے پیاسے بچوں کو سیراب کر سکوں گا، گھوڑے پر سوار ہیں، واپس آتے ہیں، خیموں کا ارادہ کرتے ہیں، تیزی کے ساتھ گھوڑا بڑھاتے ہیں کہ ایک وار ہوتا ہے، جب وار ہوتا ہے تو نہیں معلوم کیا ہوتا ہے، لیکن خود حضرت عباس سلام فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اگر تم نے میرا سیدھا ہاتھ قطع کر دیا تو کیا ہوا، میں اپنے دین کی حمایت سے کبھی اپنا دستبردار نہیں ہوں گا، میں اپنے امام کی حمایت کو نہیں چھوڑوں گا۔ آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو کچھ اور اشعار ہیں جو امام علیہ السلام جو حضرت عباس علیہ السلام پر کہتے ہیں کہ اے لوگوں اے لشکر کفار اگر تم نے میرا بایاں ہاتھ بھی قطع کر دیا تو کیا ہوا، اے عباس تمہیں رحمت رب کی جو ہے بشارت ہو، تمہیں جنت کی بشارت ہو کہ جہاں تمہارے رسول تمہارے منتظر ہیں، تمہارا بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو عباس تو کیا ہوا۔ حضرت عباس علیہ السلام اب مشق کے تسمے کو اپنے دانتوں میں لیتے ہیں اور تیزی سے خیمے کی جانب بڑھتے ہیں، اس امید سے کہ اس سے پہلے کہ کچھ ہو دوبارہ اس پانی کو اپنے خیمے تک پہنچا دیں، منزل تک پہنچ جائیں، لیکن ایک تیر آتا ہے سیدھا اس مشکیزے کے اندر پیوست ہو جاتا ہے اور وہ پانی بہہ جاتا ہے، ایک اور تیر آتا ہے جو آپ کے سینے پر پیوست ہوتا ہے۔ اب عباس گھوڑے پر سنبھل نہیں پاتے اور نیچے کی جانب آتے ہیں، لیکن اے عزیزان محترم جس نے بھی شہدائے مارکے کے اندر جب گھوڑے سے نیچے آئے ہیں تو اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے ان کے پاس ہاتھ موجود ہے، جب حضرت عباس علیہ السلام گھوڑے سے نیچے آتے ہیں تو نہیں معلوم کس طرح گھوڑے سے نیچے آئے ہوں گے، نہ سیدھا ہاتھ ہے نہ بایاں ہاتھ ہے، نیچے آتے ہیں اور اپنے بھائی کو صدا دیتے ہیں علیکہ منی السلام یا ابا عبداللہ، میرا آخری سلام قبول کرے۔ آپ کا آخری سلام یہاں پر جاتا ہے امام حسین علیہ السلام، وہاں پہ کہتے ہیں الآن ان کا سزیری، اے عباس میری کمر ٹوٹ گئی، وہ علم کا کیا گرنا تھا، یہاں پہ امام علیہ السلام کی کمر ٹوٹتی ہے اور نہیں معلوم حضرت سکینہ کے دل پر کیا گزری۔ وَعَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، اے خدا ہمیں حضرت عباس کی مانند وفاداری کا درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنا سب کچھ امام کی راہ میں قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا اس خون پاک کا بدلہ لینے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب انصار میں شامل فرما۔